استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاظنت ببداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ السلام علیہ کی زندگی میں سب سے اہم واقعہ امامت کی حفاظت کا ہے. اگر آج صدیقہ طاہرہ نے امامت کی حفاظت نہ کی ہوتی اور قربانی دے کر کے امام وقت کو نہ بچایا ہوتا تو اس وقت دین اسلام کا نام و نشان بھی نہ ہوتا. یہ ان کا دفاع، یہ ان کی قربانی صرف اس بنا پر نہیں تھی کہ علیہ السلام ان کے شوہر تھے اور ان کے بچوں کے باپ تھے، بلکہ یہ دفاع، یہ قربانی اس منصب کی بنیاد پر تھی جو علی علیہ السلام کو خدا کی طرف سے حاصل تھا. وہ عظمتیں جو خدا کی نظر میں امامت کی ہیں، اس عظمتوں کی خاطر سیدہ نے قربانی دی اور اتنا بڑا قدم اٹھایا. اس قربانی کا رشتہ داری سے، قرابت داری سے نہیں ہے، بلکہ اس کا رشتہ خدا کے دین اور اس کی حفاظت سے ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام میں اہل بیت علیہ السلام کی امامت اور ولایت کو کیا درجہ حاصل ہے. اور یہی وہ چیز ہے
جس کی بنا پر آج اسلام باقی ہے اور کل تک اسی کے سہارے اسلام باقی رہے گا۔ ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں جتنا بھی شکر ادا کریں، زندگی بھر سجدے میں سر رکھے رہیں، تب بھی ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے جو خدا نے ہمارے دل میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت رکھی ہے، اور ہمیں ان کے چاہنے والوں میں نہ صرف خدا نے ہمیں ان کے چاہنے والوں میں شمار کیا ہے، بلکہ ان لوگوں میں ہمیں شمار کیا ہے جب ان سے محبت کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اہل بیت کی امامت، خلافت، ولایت حق ہے، اور اگر کوئی حق کا راستہ ہے تو وہ صرف اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہے۔ ہم صرف ولایت اہل بیت پر یا محبت اہل بیت پر عقیدہ نہیں رکھتے، بلکہ ان کی حقانیت پر عقیدہ رکھتے ہیں، اور نہ صرف ان کی حقانیت پر عقیدہ رکھتے ہیں بلکہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں ہر وہ شخص جو اہل بیت کے در سے وابستہ نہیں ہے وہ کسی بھی شکل و صورت میں ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ ہدایت اور حق صرف اور صرف اہل بیت کے پاس ہے۔ اہل بیت سے ہٹ کر کے کسی کے پاس 1% بھی حق اور ہدایت نہیں ہے، وہ خالی ایک ڈھونگ ہے جو رچایا جا رہا ہے، لیکن الحق فیکم ومنکم ومعکم وعلیکم، حق آپ کے پاس ہے، آپ کی ذات میں ہے، آپ کی طرف آنے والا ہے۔ من ضل من فارقکم، جس نے آپ کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ یہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم صرف محبت اہل بیت کے قائل نہیں ہیں بلکہ حقانیت اہل بیت کے قائل ہیں، اور دعا کرتے ہیں خداوند عالم اسی عقیدے حقانیت پر ہمیں آخری لمحات تک باقی رہے، ہماری آخری سانس بھی اسی تک آئے۔ ہم جب تک زندہ رہیں اہل بیت سے محبت کرتے رہیں، ان کی حقانیت پر ثابت قدم رہیں، جب تک زندہ رہیں ان کے دشمنوں سے دوری اختیار کرتے رہیں، اور اپنے دل کی دنیا کو ان دشمنوں کی محبت سے ہمیشہ پاک و صاف رکھیں۔ سید خدری نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عظیم ترین روایت نقل کی ہے۔ یہ روایتیں وہ ہیں جن کو ہیروں سے لکھا جائے تو کم ہے۔ فرماتے ہیں کہ من رزقہ اللہ حب الائمہ من اہل بیتی، خدا جس کو خداوند عالم میرے اہل بیت کے اماموں کی محبت دے دے، اس کو خدا نے دنیا و آخرت کی نعمت دے دی ہے۔ جس کو خداوند عالم اہل بیت علیہ السلام کی اماموں کی، یعنی 12 اماموں کی محبت جس کے دل میں خدا دے دے، خدا نے اس کو دنیا کی نعمتیں دے دی ہیں اور آخرت بھی دے کی نعمت دے دی۔ اس کے فرق دیکھو، جس کے دل میں خدا نے اہل بیت کے اماموں کی محبت دی ہے اس کو شک بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کے فرماتے ہیں دیکھو میرے اہل بیت کی محبت میں خداوند عالم نے 10 خصوصیتیں عطا کی ہیں، 20 خصوصیتیں عطا کی ہیں۔ خداوند عالم نے میرے اہل بیت کی محبت میں 20 خصوصیتیں دی ہیں جو ان کے چاہنے والوں کی پہچان ہے۔ 10 خصوصیتیں اس دنیا میں ہیں اور 10 خصوصیتیں آخرت میں ہیں۔ 10 پہچان وہ ہے جو دنیا میں ہے اور 10 پہچان وہ ہے جو آخرت میں ہے۔ کہتے خداوند عالم نے میرے اہل بیت کے چاہنے والوں کو زہد عطا کیا ہے۔ زہد مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے زہد ترک دنیا نہیں ہے۔ زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اچھے مکان میں نہ رہیں، اچھا لباس نہ پہنیں، اچھی گاڑی پر نہ چلیں، نہیں کہ زہد اسے نہیں کہتے۔ زہد اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز مل جائے تو ملنے پر اتراؤ نہیں، اور اگر ہاتھ سے چلی جائے تو غمزدہ مت ہو۔
بڑے بڑے مکان میں رہنے کے بعد، بڑی بڑی گاڑیوں میں سوار ہونے کے بعد، قیمتی سے قیمتی لباس پہننے کے بعد تمہارے مزاج میں غرور نہ آئے، یہ زہد ہے۔ اور بڑا سا بڑا نقصان ہونے کے بعد تم رنجیدہ خاطر نہ ہو، یہ زہد ہے۔ یعنی دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں نہ آنے پائے۔ اگر دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں نہیں آئے گی تو کار خیر کرنے میں تم کو آسانیاں مل جائیں گی۔ دوسری خصوصی ہے والحرص علی العمل، جو اہل بیت کی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے وہ صرف عمل نہیں کرتا بلکہ عمل کرنے میں حرص رکھتا ہے کس طرح سے زیادہ عمل کر لے جائے۔ والورع فی الدین، تیسری خصوصیت یہ ہے وہ دین میں ان چیزوں سے بچتا ہے جو مشکوک ہیں۔ حرام کا الگ مسئلہ ہے، حرام چیزوں کی تو بات دوسری ہے، وہ چیزیں جو مشکوک ہیں، جن کی طہارت معلوم نہیں ہے، جن کی حلیت معلوم نہیں ہے، آدمی ان سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ والرغبۃ فی العبادہ، اور جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے اس کو عبادت کا شوق ہوتا ہے۔ وہ جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو صرف 2 رکعت نماز نہیں پڑھتا، نماز سے پہلے اذان بھی کہتا ہے، اقامت بھی کہتا ہے، قاعدے سے سورہ بھی پڑھتا ہے، قاعدے سے ذکر بھی کرتا ہے، اور نماز تمام ہونے کے بعد تسبیح بھی پڑھتا ہے، تعقیبات بھی پڑھتا ہے۔ کیوں؟ کس سے بات کر رہا ہے؟ ابھی آپ کسی وزیر سے ملنے جائیں یا کسی بڑے سرمایہ دار سے ملنے جائیں، اگر وہ آپ کو 5 منٹ کا وقت دے تو کہتے ہیں کاش 2 منٹ اور بڑھ جاتا، 3 منٹ کا اور موقع مل جاتا۔ تو دنیا کے فقیروں کے بعد ہم جاتے ہیں اور 3 منٹ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا غنی ہے، جو فقیروں کو غنی کرنے والا ہے، جو بیماروں کو شفا دینے والا ہے، ہم اس کی بارگاہ میں 2 منٹ بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جن کی جیب میں صرف سے آئے کاغذ کے چند سکوں کے اور کاغذ کے ٹکڑوں کے کچھ نہیں ہے، ہم ان کے پاس تو بہت وقت لگاتے ہیں، لیکن جس کے قبض قدرت میں سب کچھ ہے، آواز آتی ہے خدا بند عالم روزانہ اس دنیا پر نظر ڈالتا ہے، نہ معلوم ایک نظر میں کتنوں کو اوپر لے جاتا ہے اور ایک نظر میں کتنوں کو نیچے لے جاتا ہے۔ اگر آپ اس دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، 5 سال پہلے دیکھیں تو کون کون لوگ تھے جو سرمایہ داروں کی فہرست میں آگے آگے چلتے تھے، آج ان کا نام ان فہرستوں میں شامل نہیں ہے۔ اور کل وہ لوگ تھے جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، آج ان کا نام اس طرح کی فہرست میں شامل ہے، تو کیا ہم بھی نہیں ہوں گے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں آپ دیکھیں جن کے بڑے بڑے محل تھے اور ان کے محل کی بڑی بڑی دیواریں تھیں، آج وہاں پر کوئی رونے والا بھی نہیں ہے، کوئی چراغ جلانے والا بھی نہیں ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ تھے کہ جن کے ٹھکانے نہیں تھے، باپ دادا آسمان کے نیچے سوتے تھے، آج ان کے بچے محلوں میں رہ رہے ہیں۔ اور اس کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، خدا اس کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ روزانہ سونے سے پہلے توبہ کر لیں، تاکہ یہ نہ ہو اگر نہ اٹھ پائیں تو بغیر توبہ کے جائیں۔ نہ سونا ہمارے اختیار میں ہے اور نہ سونے کے بعد اٹھنا ہمارے اختیار میں ہے۔ کوئی جو یقین سے کہہ دے میں سو رہا ہوں یقیناً اٹھوں گا؟ کتنے لوگ ہیں جو سوئے تو سو گئے۔ تو جب ہم کو یقین نہیں ہے کہ ہم سونے کے بعد اٹھیں گے تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ سونے سے پہلے توبہ کر لیں؟ اگر نہ اٹھے تو کم از کم توبہ کے ساتھ تو سوئیں۔ والنشاط فی قیام اللیل، جو اہل بیت کی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے وہ نماز شب میں اس کو لطف آتا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے شام غریمہ میں بھی نماز شب ترک نہیں کی۔
جناب زینب سلام اللہ علیہ نے شام غریبہ میں بھی نماز شب ترک نہیں کی. جب امام حسین رخصت ہو کے جا رہے تھے تو اپنے بہن سے کہا تھا بہن مجھے اپنی نماز میں یاد رکھنا. تو جس زینب نے شام غریبہ میں نماز شب ترک نہیں کی کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے مناسب ہے کہ وہ نماز شب کے پابند نہ بنے. آج ہمارے گھروں میں ہمارے بزرگوں کی یاد ہوتی ہے کہ صاحب یہ مجلس ہے جو ہماری دادی نے قائم کی تھی, آج بھی ہم اس کو باقی رکھیں گے. یہ نیاز ہے جو ہمارے کیا 100 سال سے ہوتی چلی آ رہی ہے. یہ فلاں کام ہے جو ہمارے پوروجوں کی یاد ہے. تو اگر ہم اپنے پوروجوں کی یاد میں مجلسیں برقرار رکھ سکتے ہیں, نیاز برقرار رکھ سکتے ہیں, تو کیا اہل بیت کی سازی کرتے ہوئے نماز شب کو برقرار نہیں رکھ سکتے؟ اگر ہمارے بزرگ قابل احترام ہیں کہ ان کی سنتیں جاری رہیں تو اہل بیت بھی تو قابل احترام ہیں, ان کی بھی تو سنتیں جاری رہیں. اس کے 7ویں صفت یہ ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں پر نظر نہیں رکھتا, وہ خدا سے لو لگاتا ہے. اپنی حاجتیں فقیروں کے پاس نہیں بھیجتا, غنی کے پاس بھیجتا ہے. روایت میں پروردگار ایسے دن نہ آئے کہ میں ان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں جو خود تیرے محتاج ہیں. پروردگار مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا, اور اگر احتیاج کی نوبت آئے تو کسی شرف شریف کے پاس, کسی خاندانی کے پاس بھیجنا, کسی نو دولتیے کے پاس نہیں. اگر ضرورت پڑ جائے 2 پیسے مانگنے کی تو پروردگار وہاں بھیجنا جن کے خاندان میں شرافت ہو, جن کے خون میں عزت ہو. ان کے پاس نہ بھیجنا جو 8 دن سے دولتیے بنے ہوں, کیونکہ یہ 2 پیسے دیں گے اور 10 پیسے کی عزت لیں گے. والحفظ لامر اللہ و نہیں. اور 8ویں صفت یہ کہ اللہ کے اوامر کی اور واجبات کی اور محرمات کی حفاظت کرتا ہے. اور نبی خصوصیت یہ ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کی, وہ دنیا سے بغض رکھتے ہیں. آیت اللہ العظمہ آیت اللہ سسانی نے بار بار مجھ سے فرمایا ہے مجھے یہ دنیا واقعاً اچھی نہیں لگتی. میں اپنی زندگی میں نہایت سادہ زندگی بسر کرتا ہوں. سب کچھ ہونے کے بعد زندگی میں سادگی یہ تھی کہ فرماتے تھے جب سے میرے آنکھ کا آپریشن ہوا ہے وہ ڈاکٹروں نے کچھ وٹامن کھانے کی بات کی ہے تاکہ آنکھ کی روشنی باقی رہے, ورنہ اس سے پہلے میں صبح کے ناشتے میں جو کی روٹی چائے میں ڈبو کے کھاتا تھا. ایک مرتبہ کسی نے ناشتے میں کوئی اچھی چیز پیش کی, ان کو پسند آ گئی, کہتے 25 سال تک نہیں کھایا کیونکہ میرے نفس کو یہ چیز پسند ہے. جب انہوں نے دنیا کو ٹھکرایا تو دنیا نے عزت دی. ہر وہ شخص کہتے ہیں دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے, جتنا پیچھے جاؤ گے اتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا, جتنا منہ موڑ لو گے وہ تمہارے پیچھے پیچھے آتا جائے گا. تم کرسی کے لیے بھاگو گے کرسی تمہارے آگے آگے جائے گی, تم کرسی چھوڑ دو گے کرسی خود تمہارے ساتھ ساتھ آ جائے گی. تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دوڑ کے پکڑنا چاہیے یا ہمارے پاس لوگوں کو آنا چاہیے؟ اور 10ویں صفت یہ ہے کہ اہل بیت کا چاہنے والا سخی ہوتا ہے, اس کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں, وہ کبھی کسی کو
مایوس نہیں کرتا. لیکن آج کی حالت یہ ہے جو سخی ہیں مال دنیا سے ہیں خالی ان کے ہاتھ. جو سخی ہیں مال دنیا سے ہیں خالی ان کے ہاتھ. اہل دولت وہ ہیں جو دستے کرم رکھتے نہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ در پہ شاہوں کے نہیں جاتے فقیر اللہ کے. در پہ شاہوں کے نہیں جاتے فقیر اللہ کے. سر جہاں رکھتے سب ہم وہاں قدم رکھتے نہیں. اس کے فرماتے دیکھو آخرت میں 10 خصوصیتیں کیا ملیں گی. یہ ایک خصوصیت وہ ہے کہ جس پر ہم ساری زندگی شکر ادا کریں تب بھی ادا نہیں ہو سکتا. یہ ولایت اہل بیت، محبت اہل بیت کی خصوصیت ہے. میری گزارش بار بار آپ سے یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں اور ہمارے دل میں جو اہل بیت کی محبت رکھی ہے، پلیز اس سے کسی چیز کا سودا مت کیجیے، اس سے سمجھوتا مت کیجیے. جان جائے تو جائے، آبرو جائے تو جائے، عزت جائے تو جائے، سب چلا جائے، لیکن دل سے محبت اہل بیت جانے کی بات تو درکنار ہے، پوائنٹ بھی کم نہ ہو. اگر ہمارے پاس 2 ہے تو ہم 1 پوائنٹ بھی کم کرنے کے تیار نہیں تاکہ ہم سب کچھ لٹا دیں. آپ ہمیں تاج دے دیجئے، تخت دے دیجئے، حکومت دے دیجئے، سب کچھ دے دیجئے، لیکن کوئی چیز بھی اہل بیت کی محبت کی برابری نہیں کر سکتی. اگر کسی نے سودا کیا تو نقصان کا سودا ہے، فائدے کا سودا. دیکھیں کیا کیا ملے گا آپ کو اہل بیت کی محبت میں. پہلی چیز یہ ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی میدان قیامت میں اس کا نام اعمال نہیں کھولا جائے گا. دوسری خصوصیت یہ ہے اس کے لیے ترازو نہیں نصب کی جائے گی تاکہ تولا جائے کہ کتنی نیکیاں لائے ہو کتنی برائیاں لائے ہو. کیونکہ جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے یہ اتنی وزنی چیز ہے جس کے مقابلے پر کوئی چیز ٹھہرنے والی نہیں ہے. تیسری خصوصیت کیا ہے؟ جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے خدا اس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ کیا چیز ہے؟ جب میدان عمل میں میدان قیامت میں لوگ جائیں گے تو لوگوں کو پہچاننے کے لیے نہیں پڑھا جائے گا ان کی فائل دیکھو دیکھو کس ہاتھ میں نام عمل لے کے آ رہا ہے. اگر داہنے عمل میں آ رہا ہے، داہنے ہاتھ میں لے کے آ رہا ہے تو علی کا چاہنے والا اس کو جنت میں جانے دو. آپ دیکھتے ہیں نا، آپ بمبئی ایئرپورٹ پر آئیے تو آپ جب کسٹم میں جاتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ وہ بیگیں جن پر کراس کا نشان لگا ہوا ہے مسٹ بی چیکڈ، اور جن پر کراس کا نشان نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. تو میدان قیامت میں جن کے دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا وہ چھوڑ دیے جائیں گے، جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ پکڑے جائیں گے. چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے کے لیے جہنم سے برات لکھ دی گئی ہے، جہنمی نہیں ہے. اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اہل بیت کا چاہنے والا جب میدان قیامت میں آئے گا تو اس کا چہرہ نورانی ہوگا، کھل رہا ہوگا، منور ہوگا. کیونکہ علی کی محبت کا نور جس کے چہرے میں ہو وہ کبھی تاریک نہیں ہو سکتا. اور جن کے دلوں میں محبت اور جن کے دلوں میں دشمن اہل بیت ہو وہ چہرے کبھی نورانی نہیں ہو سکتے. جن کے دلوں میں محبت اہل بیت ہے وہ چہرے کبھی کالے نہیں ہو سکتے، اور جن کے دل میں بغض اہل بیت ہے وہ چہرے کبھی نورانی نہیں ہو سکتے. اس کے بعد چھٹی خصوصیت یہ ہے اس کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا. یعنی جب جنت میں جائے گا تو یہ دنیاوی لباس میں تھوڑی جائے گا، شہزادہ بنا کے لے جایا جائے گا، عزت کے ساتھ لے جایا جائے گا، سوار کے لے جایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں جانے کے بعد اس کو حوروں سے شادی کرنا ہے تو دولہا بنا کے جائے گا تبھی تو لفٹ ملے گی، ورنہ پھٹے پرانے کپڑے میں کون لفٹ دینے والا ہے وہاں کے اوپر. کیا کہتے ہیں؟ تو خدا بند عالم اہل بیت کے چاہنے والوں کو سجا کے لے جائے گا، اور جتنے بڈھے ہیں سب کو جوان بنا کر کے لے جائے گا.
اسے کہتے ہیں دل کی آواز. خدا آپ جتنے بزرگ ہیں خدا ان کو ہزاروں سال زندہ رکھے, صحت دے, سلامتی دے, لیکن جب آپ یہاں سے جائیں گے تو انشاءاللہ جوان بن کے جائیں گے, اور ایسے جوان بن کے جائیں گے کہ ہو رہے آپ کو پیغام دیں گے کہ میاں چلے آؤ, آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا, آپ کو اپنی شادی کا ایڈورٹائزمنٹ وہاں نہیں دینا پڑے گا, خود اللہ وہاں پر انتظام کرا دے گا انشاءاللہ. اور آپ یہ غور کریں, 7ویں خصوصیت یہ ہے جو اہل بیت کے, جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی وہ اپنے خاندان والوں میں سے 100 آدمیوں کی شفاعت کرے گا. یعنی وہ لوگ جن کے لیے جہنم لکھ دی گئی ہے, یہ اس مرد مومن کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے. 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ اس کے اوپر رحمت کی نظر سے دیکھے گا, اور 9ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس کو جنت کا تاج دیا جائے گا. جنت کا تاج ہزاروں تاجوں سے بہتر ہے. آج ایک کوہ نور ہے جس پر بڑی بڑی حکومتیں لڑ رہی ہیں, میدان قیامت میں ہر علی کے چاہنے والے کے سر پر کوہ نور کا تاج ہوگا, بلکہ اس سے بھی قیمتی جنت کا تاج اس کو دے دیا جائے گا. اور 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ اہل بیت کا چاہنے والا جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں فَطُوبَى لِمُحِبِّي اہل بیتی, جنت ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. آپ سچ بتائیں, یہ حدیثیں, یہ روایتیں کہ ہماری نورانیت کا سبب نہیں ہے کیا ہمیں ولایت اہل بیت سے سودا کرنا چاہیے؟ دعا کریں یہ ولایت بڑھتی جائے, یہ محبت بڑھتی رہے, جیے تو اسی ولایت اور محبت پر, مرے تو اسی ولایت اور محبت پر, اور اپنے بچوں کی تربیت کریں تب بھی اسی ولایت و محبت پر. خدا ہمیں اس راستے پر ثابت قدم رکھے, ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے منور فرمائے, اور ان کے دشمنوں کی محبت سے پاک و صاف فرمائے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیت اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی سیدنا مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب سید الوصیین. اللہم صل علی سیدنا مولاتنا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. اللہم صل علی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنت و امامی المسلمین. اللہم صل علی علی بن الحسین زین العابدین و محمد بن علی الباقر
وجعفر بن محمد الصادق أئمة المسلمين. اللهم صل على موسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي الجواد أئمة المسلمين. اللهم صل على علي بن محمد الهادي النقي والحسن بن علي الزكي العسكري إمام المسلمين. اللهم صل على سيدنا مولانا صاحب الهيبة العسكرية والغيبة الإلهية حجة ابن الحسن القائم المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار امام اس کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر رنج و غم و علم کو ان کو وجود مقدس سے دور فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، موت سے پہلے توبہ کی توفیقات عنایت فرما، پروردگار اہل بیت کے پسند کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیقات کرامت فرما۔ پروردگار ہمارے وہ بچے جو اس سال امتحانات میں شریک ہو رہے ہیں، پروردگار ان کو اچھے نمبروں سے کامیابی عنایت فرما، پروردگار ان کو دنیا کے بہترین بچوں میں شمار فرما، پروردگار اس دور کی تمام آفتوں سے ان جوانوں کو محفوظ فرما، ان کے کارناموں کو اہل بیت کی عزت و شرف کا ذریعہ قرار فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں، خاص کر جن کے سفارش کے تمام بیماروں کو شفاء کامل عنایت فرما۔ مولانا عباس مولانا عسکری خان صاحب بیچارے بیمار ہیں، خدا دعا کرے خدا ان کو جلد از جلد مولانا عسکری صاحب کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما، ہر آفت و بلا سے ان کی حفاظت فرما، قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ایک مومنہ کے انتقال ہو گیا، پروردگار اس کی مغفرت فرما اور اس کے بچے پر خاص رحمت نازل فرما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام کی سلامتی کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، بچوں کی کامیابی کے لیے اور اس دور آخر الزمان کی فتنوں سے حفاظت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔